بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت کا مستحق کون شخص ہے؟ امامت کا مستحق اول عالم، یعنی وہ شخص جو مسائل نماز سے اچھی طرح سے واقف ہو، بشرطے کہ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ امامت کا مستحق وہ ہے جو عالم ہو، یعنی وہ شخص جو مسائل نماز سے اچھی طرح سے واقف ہو، بشرطے کہ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ اس کے بعد جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ افضل ہے اور اچھا پڑھتا ہو۔ اس کے بعد جو زیادہ متقی پرہیزگار ہو۔ اس کے بعد جو زیادہ عمر والا ہو وہ افضل ہے۔ اس کے بعد جو شخص خوش خلق یعنی اچھے اخلاق والا ہو۔ خلق یعنی خاک پیش کے ساتھ میں اخلاق کے لیے آتا، خلق صورت کے لیے آتا۔ جو خوش خلق ہو یعنی اچھے اخلاق والا ہو اور شرافت ذاتی رکھتا ہو، یعنی اچھے ذاتی شرافت والا ہو۔ اس کے بعد جو زیادہ خوبصورت اور صاحب وقار ہو، جس کو دیکھنے سے بھی انسان کو ایک فرحت ملتی ہو۔ اس کے بعد جو نسبی شرافت رکھتا ہو۔ تو امامت کا مستحق یہ شخص ہے، یعنی ایسے شخص کو دیکھ کر امامت کروانی چاہیے، اور ایسا شخص افضل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ یعنی اگر کہیں پر اس طریقے کے بہت سارے لوگ اچھے پڑھے لکھے علماء حفاظ جب سب جمع ہو جائے تو اب امامت کے لیے آگے کس کو کرنا چاہیے؟ کس کو؟ ایک محلے میں اس طریقے کے بہت سارے لوگ ہیں تو کس کو امام بنانا چاہیے، کس کو امامت کا عہدہ دینا چاہیے؟ تو یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہے اس کے اندر اور دیکھنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر دوسرے لوگ مصروف ہے، وقت نہیں دے سکتے، پابندی نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی صورت میں کسی اور کو امام بنا سکتے۔ مسئلہ یہی ہے، پہلے زمانے میں اسٹیٹ اماموں کی ساری چیزوں کو سنبھالتی تھی، اماموں کے خرچے اخراجات وغیرہ اسٹیٹ سنبھالتا تھا، تو اچھے سے اچھے امام قوم کو میسر آتے تھے، اور کچھ چاپلوس قسم کے بھی ہو جاتے تھے اس میں، جو حکومت کی پیسے کھانے کے لیے آ جاتے تھے بس۔ لیکن اس زمانے میں ایسا ہو گیا کہ اسٹیٹ کوئی سنبھالتا نہیں اماموں کے خرچے، قوم کے چندوں پہ ہی چلنا ہے، اور کچھ کمیٹیوں کے غبن ہیں، اور کچھ کمیٹیوں کے ظلم ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امام ہر جگہ کا امام درست ہو ایسا نہیں معلوم ہوتا۔ یعنی کوئی امام اچھا مل جاتا، کوئی امام خراب مل جاتا، کوئی امام برا مل گیا، اس طریقے سے چلتا آ رہا ہے ہمارے پاس میں۔ کیفا متفق عالم کو رکھ لیتے ہیں، لیکن کم سے کم اس دور میں یہ تو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی تجوید اور اس کی قرات اچھی ہے یا نہیں۔ ہر ایک غیرے کو عالم جا کے امام بنا دے رہے ہیں، انہیں پڑھا رہا کیا الٹا سیدھا کچھ بھی پڑھا رہا، اور عجیب و غریب انداز سے پڑھتے ہیں، تو جس کی وجہ سے نماز میں لطف نہیں آتا۔ نماز میں قرآن کو اچھے سے اچھی آواز میں پڑھنا مطلوب بھی ہے، اور نماز میں دل بھی اس سے لگتا ہے۔ تو امامت کے لیے اچھے سے اچھے کو دیکھنا چاہیے۔ اب اچھے سے اچھے میں یہ ساری چیزیں ہیں، اعمال اچھے ہوں، مسائل نماز سے واقف ہو، تو انٹرویو ہونا چاہیے باضابطہ۔ امام کا تب تقرر کر رہے ہیں تو مسائل نماز سے واقفیت ہے یا نہیں، اس کا انٹرویو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کیسا یاد ہے؟ آج کل حفاظ کا یہ حال ہو گیا، آپ لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں، کوئی عمومی بات نہیں ہے کہ ہر ایک کے سامنے کی جائے، کہ ہمارے حفاظ کا بھی حال یہ ہو گیا کہ صرف رمضان کو رمضان قرآن کھولی جاتی ہے اور قرآن سارا بھول جاتے، حافظ نام کے رہتے ہیں، لیکن بس مختصر سی وہ 4-5 چیزیں ہی یاد ہوتی ہیں، وہیں سے پر منٹ پڑھاتے ہیں،
اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھاتے. تو یہ بھی چیزیں غلط ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر، اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس پہ اصلاح ہونی چاہیے، تنقید نہیں بلکہ اصلاح ہونی چاہیے. اور متقی پرہیزگار ہو، ایسا نہیں کہ پان کھاتے پھر رہا ہے اور روڈوں پہ، مطلب یہ نہیں کہ ایک ہوتا پان کھانا، پان کھانے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا، اور ایک پان ایسا کھاتے ہیں کہ منہ میں سے عجیب سی بو آتی ہے اور دانت سارے لال لال نظر آ رہے، جہاں بولے وہاں تھوک رہے، کھنکار کے تھوک رہے. یہ سب امام کے اوصاف نہیں. امام کو بہت اچھا ہونا چاہیے، جیسے بولے ویسے لوگوں کے ساتھ میں مل جل کے بیٹھ رہے ہیں، یعنی ان کے ساتھ میں دوستانہ تعلقات. ایک ہے کہ تعلقات ہو اس حد تک کہ وہ اچھے راستے کی طرف آئے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے لوگوں سے، گٹر والے سے، سگریٹ والے سے، ڈبے والے سے، ہوٹل والے سے، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، یہ متقیوں کی شان نشان نہیں ہے، وہ ایک انسان کی شان نشان نہیں ہے. پھر اس کے بعد زیادہ عمر والا بزرگ ہو، بزرگ مطلب صحت مند ہو. عمر والا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمزور ہو، اس کو بیٹھنے اٹھنے نہیں آ رہا، معذور ہو، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ عمر والا ہو تاکہ اس کی جو گناہ کے تقاضے ہیں وہ تقاضے کم ہو. یہ ساری چیزیں امامت کے اوصاف میں لکھی گئی ہیں. یہ سب، لیکن یہ سب ثانوی چیز ہے، کوئی ضروری چیز نہیں. اگر مسجد کا امام معین ہو اور جماعت کے وقت اس سے افضل کوئی شخص آ جائے تو امامت کا زیادہ مستحق کون ہے؟ جواب، امام معین اس اجنبی آنے والے سے زیادہ مستحق ہے، اگرچہ اجنبی شخص امام معین سے زیادہ افضل ہے. یعنی کہیں پر پرماننٹ امام ہے، وہی امامت کرتا ہے، اب کوئی بڑے اللہ والے آ گئے تو اب افضل کون ہے؟ افضل جو متعین امام ہے وہی افضل. لیکن اگر امام خود ہی چاہتا ہے کہ بڑے حضرت پڑھائے تو پھر وہ آگے کر سکتا ہے اپنی خودی سے. لیکن امام کو ہٹا کے کسی اور کو پڑھانے لگانا، یہ بھی ہمارے مراکز میں، ہمارے بعض مدارس میں اس طریقے کی چیزیں چلتی ہیں. جو متعین امام ہوتا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں، اور امام خود نہیں چاہتا کہ وہ روزانہ جو بیچارے پڑھا رہے ہیں وہ امام صاحب چاہتے ہیں کہ آج بھی میں ہی پڑھاؤں، تو لیکن ان کو ہٹا دیتے ہیں. حالانکہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ چلو امام صاحب کی آواز خراب ہے یا پھر امام صاحب صحیح نہیں پڑھاتے، ایسا بھی نہیں ہوتا. وہ بھی اچھا پڑھاتے ہیں، خود امام صاحب بھی اچھا پڑھا، اس کے باوجود بھی امام کے مقابلے میں کسی اور کو، کوئی اجنبی کو جو اس سے افضل ہے، اس کو لا کے ٹھہرا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں اگر امام خود ہی راضی ہو تو پھر وہ کر سکتے ہیں. کن لوگوں کے پیچھے نماز مکروہ ہے؟ جواب، بدعتی کے پیچھے نماز مکروہ ہے. یہ وہ بدعتی ہے کہ جس کی جو بدعت کی حد تک ہی ہو، اگر شرک کی حد تک پہنچ گیا اور معلوم ہے اس کا شرک واضح ہو تو اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے. اور فاسق، گنہگار، جاہل، غلام، جاہل کے پیچھے، غلام کے پیچھے، اور جاہل، گنوار، گاؤنٹی، اور احتیاط نہ کرنے والے اندھے. احتیاط یعنی پاکی ناپاکی میں احتیاط نہ کرنے والا اندھا. اور جاہل یعنی اندھا بھی ہے، جاہل بھی ہے، جاہل بھی ہے، گاؤنٹی بھی ہے، جاہل بھی ہے، غلام بھی ہے. ولد الزنا کے پیچھے یعنی زنا سے پیدا ہوا بچہ ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے. اب آپ بولیں گے کہ بھائی اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کی غلطی تو نہیں ہے، لیکن معاشرے میں چونکہ ایک چیز کو ناپسند کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ کراہت ہے. نماز تو جائز ہو جاتی ہے لیکن کراہت ہے. اب آگے دیکھیے اسی کی تفصیل ہے. لیکن اگر غلام اور گاؤں کا رہنے والا شخص عالم ہو اور اندھا احتیاط رکھتا ہو اور عالم ہو، یا قرآن مجید اچھا پڑھتا ہو، اور ولد الزنا عالم اور نیک بخت ہو، اور ان سے افضل کوئی اور شخص موجود نہ ہو تو ان کی امامت بلا کراہت جائز ہے. سوال، کن لوگوں کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی؟ جواب، دیوانے، نشہ والے اور کافر یا مشرک کے پیچھے تو کسی شخص کی نماز صحیح نہیں ہوتی، اور نابالغ کے پیچھے بالغوں کی اور عورت کے پیچھے مردوں کی نماز صحیح نہیں ہوتی. ایک فتنہ اٹھا تھا کچھ سال پہلے، دو سال پہلے، عورت امامت کر رہی تھی. عورت کی امامت درست نہیں، عورت کے پیچھے مردوں کی نماز صحیح نہیں ہوتی. عورت کو برابری کا درجہ
دینے والے جو نعرہ لگاتے ہیں وہ خود عورت کو پیچھے رکھتے ہیں اور ہم کو بولتے ہیں کہ عورت کو آگے کرو. عورت کو آگے کرنے میں بہت سارے مفاسد ہیں جو اہل عقل کے پاس مخفی نہیں ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں. تو عورت کے پیچھے مردوں کی نماز صحیح نہیں ہوتی، اور جس نے باقاعدہ وضو یا غسل کیا ہے اس کی نماز معذور کے پیچھے نہیں ہوتی، یعنی جو وضو اور غسل سے معذور ہے. اور جو پورا سطر ڈھانکے ہوئے اس کی نماز ایسے شخص کے پیچھے جس کا سطر کھلا ہوا ہے صحیح نہیں ہے. سطر کھلا ہوا ہے یعنی مجبوری کی وجہ سے اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور وہ امامت کر رہا ہے، تو مجبوری کی وجہ سے اس کی اپنی نماز تو درست ہوگی لیکن اس کے پیچھے کپڑے والے کی نماز نہیں درست ہوگی. اور جو رکوع سجدہ کرتا ہے اس کی نماز رکوع سجدے کو اشارے سے ادا کرنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی، اور جو رکوع سجدہ کرتا ہے اس کی نماز رکوع سجدے کو اشارے سے ادا کرنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی. کوئی شخص رکوع سجدہ کر رہا ہے اور اس کو اشارے سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کرسی پہ بیٹھ کے اشارے سے رکوع سجدہ کر رہا ہے، اس کے پیچھے رکوع سجدہ کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی. فرض پڑھنے والے کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی. اسی طرح ایک فرض مثلا ظہر پڑھنے والے کی نماز دوسرا فرض مثلا عصر پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی. نابالغ لڑکے کے پیچھے تراویح جائز ہے یا نہیں؟ تراویح بھی نابالغ کے پیچھے جائز نہیں. ہاں جب لڑکا 15 سال کا ہو جائے تو اگرچہ اور کوئی علامت بلوغ کی ظاہر نہ ہو اس کے پیچھے تراویح اور فرض نماز جائز ہے. تو 15 سال ہو گیا تو پھر اگرچہ بلوغ کی علامت ظاہر نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے. مفسدات نماز کو فاسد کرنے والی، مفسدات یعنی نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں کیا کیا ہے؟ مفسدات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یعنی ٹوٹ جاتی ہے. اور اسے لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے. مفسدات نماز کیا کیا ہے؟ جواب: نماز میں کلام کرنا یعنی بات کرنا، قصدن ہو یا بھول کر، قصدن ہو یا بھول کر، ہونا بول کے ہو یا بھول، تھوڑا ہو یا بہت، ہر صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے. سلام کرنا یعنی کسی شخص کو سلام کرنے کے قصد سے سلام یا تسلیم یا السلام علیکم یا اس جیسا کوئی لفظ کہہ دینا. سلام کا جواب دینا یا چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا، یا نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا. کوئی شخص باہر بازو بیٹھ کے دعا کر رہا ہے، اس کی دعا پہ یہ نماز پڑھنے والے آمین بول رہے ہیں تو یہ جواب دے رہے ہیں اس کی دعا کا. کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا، یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا. درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اف کرنا، آواز نکل گئی، اگر 3 حروف کی آواز، آہ میں 3 حروف ہے، 2 حمزہ ملا کے ایک مد بنتا، تو آہ یا اوہ یا اف کرنا، تو یہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. ایک سوال ذہن میں آیا تھا کہ چھینک آ گئی کسی کو اور اس نے بے خبری میں الحمدللہ کہہ دیا، تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر عادتاً اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو نماز فاسد نہیں ہوتی. اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا یعنی قرات بتانا، اپنے امام کے سوا
کسی دوسرے کو لقمہ دینا یعنی قرات بتانا. بازو بیٹھ کے کوئی پڑھ رہا ہے یا کوئی ایسا کر رہا ہے اور اس کو جو ہے یہ صاحب نماز میں لقمہ دے رہے, یا اکیلے ٹھہر کے نماز پڑھ رہے اور بازو کوئی دوسرا قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ نماز میں سے اس قرآن پڑھنے والے کو غلطی بتا رہے, تو اپنے امام کو لقمہ دینا تو جائز ہے, لیکن اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے بازو کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کو اس کی غلطی بتا رہے تو یہ نماز فاسد کرنے والی چیز ہے. جواب دینا کسی کو یا اس کو سوال کرنا, یہ سب نماز کو فاسد کرنے والی چیز. قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا, قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا, یہ آج کل بہت لوگ سوال کرتے ہیں قرآن شریف دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. بالکل نہیں پڑھ سکتے ہمارے پاس, تو بعض مسلک کے اندر اس کی اجازت ہوگی لیکن ہمارے پاس میں نہیں ہے. قرآن شریف دیکھ کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھ کے پڑھنے سے ایک تو عمل کثیر ہوتا. نماز میں کیا ہے بھائی, ہاتھ باندھنا ہے. بعض فقہا کے نزدیک ہاتھ باندھنا نہیں ہے لیکن ہمارے نزدیک ہاتھ باندھنا بھی ہے. تو اب اگر ہاتھ میں پکڑ کے آپ پڑھتے بیٹھیں گے تو پھر نماز میں اور غیر نماز میں کیا فرق ہو گیا؟ حافظ میں اور غیر حافظ میں فرق کیا رہ گیا؟ تراویح پڑھانے والے حافظ میں اور غیر حافظ میں کیا فرق رہ گیا؟ امام میں غیر امام میں کیا فرق رہ گیا؟ تو قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, اسی وجہ سے دیکھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور فقہاء علماء نے لکھا ہے کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا اہل کتاب کا طریقہ ہے. ان کو کتاب یاد نہیں ہوتی لہذا وہ اسی طریقے سے دیکھ کر جو ہے نماز کتابیں دیکھ کر پڑھتے تھے. بعض کتابوں کے اندر بعض احادیث کے اندر جو قرآن میں سے پڑھا بول کے آتا ہے تو اس کو انہوں نے قرآن سے پڑھا کو انہوں نے یہ کیا کہ قرآن دیکھ کر پڑھا, ایسا ترجمہ کر لیا اس کا. قرآن میں سے پڑھا تو اس کا ترجمہ یہ کر لیا کہ قرآن دیکھ کر پڑھا, یعنی وہاں پر لفظ نہیں ہے کہ قرآن دیکھ کر پڑھا لیکن اس کا دوسرا مطلب لے لیے لوگ اور وہ لوگ جائز سمجھ رہے اس کو. تو اس طریقے سے جائز نہیں ہے ہاتھ باندھ کے پڑھو بول کے بولنا. لوگوں کو عام لوگوں کو دلائل جو سمجھتی نہیں ان کو یہی بتانا چاہیے کہ بھائی دیکھو نماز میں ہاتھ باندھنا ہے. اب جب آپ ہاتھ اٹھا کے پڑھو گے قرآن پکڑ کے پڑھو گے تو ہاتھ تو چھوٹ جائے گا ایک. پھر رفتہ رفتہ ہو یہی رہا ہے حرمین میں وغیرہ میں جو آزاد خیال کے لوگ ہیں قرآن تو پکڑتے ہی پکڑتے, بس جو اہل تھوڑا سا دیندار ہوتے ہیں وہ قرآن پکڑ کے پڑھ رہے, اور کچھ تھوڑا سا نیچے قسم کے ہوتے ہیں وہ موبائل پکڑ کے پڑھ رہے, اور تھوڑا سا اور نیچے گئے گزرے ہوتے ہیں ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ نماز میں کال آ گیا تو اٹھا کے یا شیخ اللہ السلام بول کے صلاح بول کے چھوڑ دیتے, یعنی فون اٹھا کے باضابطہ صلاح انا مشغول فی الصلاح بول کے رکھ دیتے. یہ بھی اس طریقے سے کام ہو رہے. تو یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں آہستہ آہستہ, اسی وجہ سے قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا جائز. قرآن مجید پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا, سخت غلطی کا مطلب یہ ہے کہ جس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہو. بعض مرتبہ آیت چھوٹ جاتی لیکن معنی تبدیل نہیں ہوتے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. عمل کثیر کرنا یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے. عمل کثیر اس کو کہتے ہیں یعنی دیکھنے والا محسوس کرے کہ نماز. اتنا زیادہ کھجاتے رہتے ہیں بعض لوگ, یا موبائل نکال کے دو ہاتھوں سے چلا رہے, یا پھر دو ہاتھ مشغول رکھے ہوئے ہیں, یا اس طریقے سے ایک ہاتھ سے اس طریقے سے باضابطہ مشغول ہے. بعض لوگ تاریخی فیصلے کرنے کے لیے اپنے ناک پہ ہاتھ لے کے چلے جاتے ہیں, نماز میں تاریخی فیصلے کرتے رہتے ہیں. تو وہ ایسا مشغول ہوتے ہیں اس میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں نماز پڑھ رہی. اس طریقے سے مشغول ہو جانا عمل کثیر کرنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے. کھانا پینا قصدن ہو یا بھولے سے, کھانا پینا قصدن ہو یا بھولے سے یہ بھی درست نہیں ہے. کوئی چیز زبان میں اٹکی ہوئی ہے اور وہ زبان سے ہی نکال کے نکل گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن
बाज़ाब्ता उसको बाहर निकाल के देख के फिर निकला उसको, तो फिर नमाज फासिद हो जाती है। 2 सफ़ों की मिकदार बराबर चलना, और खाने की मिकदार भी मतलब चने के दाने के बराबर या उससे कम कोई चीज। 2 सफ़ों की मिकदार के बराबर चलना, 2 सफ़ों की मिकदार के बराबर चलने से नमाज फासिद। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाने से, कोई हटाया कोई पीछे किया, तो सफ की वजह से आगे पीछे हो रहे तो हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बाजू में जगह खाली रहती है और हमको हटना जरूरी होता है, अगर हटेंगे नहीं तो जगह अच्छी खासी खुली रह जाती है और कोई दूसरा शख्स वहां के ठहर भी नहीं सकता, उतनी बड़ी जगह भी नहीं है, तो थोड़ा सा नमाज में हट जा सकते। ज्यादा हटना नमाज को फासिद कर रहा है, थोड़ा बहुत अगर हट जाए तो हट सकते हैं। किबले की तरफ से बिला उजुर सीना फेर लेना, किबले की तरफ से बिला उजुर सीना फेर लेना, ये भी नमाज। नापाक जगह पर सजदा करना, सतर खुल जाने की हालत में एक रुकन की मिकदार ठहरना, यानी सतर खुल गया, जैसा कि आजकल पैंट नीचे हो जा आजकल पैंट नीचे हो जा रहा लोगों का, तो एक रुकन की मिकदार यानी कि सुबहान अल्लाह एक मर्तबा कहने की मिकदार ठहर जाए, वैसे ही रहे, उसका सतर खुला हुआ रहे, तो नमाज फासिद हो जाती। दुआ में ऐसी चीज मांगना जो आदमियों से मांगी जाती है, मसलन या अल्लाह मुझे आज 100 रुपए दे दे, या मेरी फलां लड़की से शादी करा दे, ऐसा, यानी कलामुन नास बोलते हैं इसको, इस तरीके से दुआ मांगना। दर्द या मुसीबत की वजह से इस तरह रोना कि आवाज में हुरूफ जाहिर हो जाए। यहाँ पर ये देखिए, ये जो कैद लगाई गई है इसको कैद एहतराजी कहते हैं। दर्द या मुसीबत की वजह से, यानी कोई जख्म वख्म हो गया, कोई जिस्म में तकलीफ हो रही, उसकी वजह से रो रहा है और आवाज में हुरूफ भी जाहिर हो रहे हैं। लेकिन अगर जहन्नम का तस्कीर आया और उसमें हिचकियों पे आया तो उससे नमाज फासिद नहीं होती। बालिग आदमी का नमाज में कहा मारकर या आवाज से हंसना, बालिग आदमी हो नाबालिग ना हो, बालिग आदमी का, बच्चे तो हंसते ही रहते, उनकी नमाज का क्या ठिकाना। तो बालिग आदमी का नमाज में कहका मारकर या आवाज से हंसना, कहका मारकर हंसने से वजू भी टूट जाता है नमाज में। और इमाम से आगे बढ़ जाना, इमाम एक सफ में नमाज पढ़ा रहा है और उसकी सबसे आगे हो रहे हैं, कभी कभी इस तरीके से लोग कर देते हैं। बड़ी बड़ी मसाजिद जो होती हैं आमतौर पर, जहाँ पर सहन में नमाज पढ़ते हैं, तो मस्जिद में एक मेहराब है, उस मेहराब से आगे बढ़कर नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज फासिद हो जाती है उससे। ठीक जी, कोई